بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے۔ تمام مصاحب اور وزراء حاضر خدمت تھے۔ تخت پر تشریف فرما ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے چوغے میں سے ایک نایاب اور بے قیمت موتی نکالا اور وزیر اعظم سے اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے کہا، یہ تو بہت نایاب موتی لگتا ہے اور میرے خیال میں کچھ نہیں تو 1 من سونے کے برابر تو اس کی قیمت ہوگی۔ سلطان نے وزیر کی تعریف کی اور پھر اسے حکم دیا کہ آپ اس قیمتی موتی کو توڑ ڈالیے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیے۔ وزیر دست بستہ ہو کر بولا کہ جہاں پناہ، میں تو آپ کے خزانوں کا محافظ ہوں اور میں تو آپ کا حربا ہوں، میں اس قیمتی موتی کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے حلت عطا کی، یعنی شاہی لباس دیا، اور پھر وہی موتی نائب وزیر کو دے دیا اور اس سے بھی قیمت لگانے کو کہا۔ نائب وزیر کہنے لگا کہ حضور، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، اور پھر نائب وزیر کو بھی اس موتی کو توڑنے کا حکم دیا۔ نائب وزیر بولا کہ عالی جا، آپ ایسے لسانی اور قیمتی موتی کو کیوں توڑوا رہے ہیں؟ ذرا اس کی شان و شوکت اور آب و تاب تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مان پڑ جاتی ہے۔ میرے ہاتھ تو اسے زک پہنچانے کا حوصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو خزانے کا نگہباں ہوں، دشمن تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و متاع میں اضافہ کرے۔ سلطان نے نائب وزیر کو بھی انعام و اکرام سے نوازا اور اس کی سمجھ بوجھ کی تعریف کی۔ پھر سلطان نے موتی امیر الامراء کے سامنے رکھ دیا اور توڑنے کا حکم دیا، تو اس نے بھی معذرت کر لی کہ اتنا قیمتی موتی میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ جیسے جیسے درباریوں کی تعریف کر کے ان کے منصب اور مرتبے میں اضافہ کرتا گیا، ویسے ویسے وہ کمتر درجے کے لوگ سیدھے راستے کو نہ پہچان کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ سب وزیر اعظم کی پیروی میں اپنے آپ کو بادشاہ کا بڑھ چڑھ کر خیرخواہ ثابت کر کے انعام و اکرام پاتے رہے۔ بے شک تقلید اس دنیا کا ایک ستون ہے، مگر آزمائش کے لمحات میں جو لوگ اپنی انفرادیت قائم نہیں رکھتے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جب سلطان نے سب امراء کی آزمائش کر ڈالی تو پھر وہ قیمتی موتی ایاز کو دیا۔ یاد رہے کہ ایاز ایک خاص غلام تھا اور ایاز کو اس کی قیمت پرکھنے کو کہا۔ ایاز نے کہا، عالی جا، میرا ہر اندازہ اس موتی کی قیمت سے کم ہوگا۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، اب اسے توڑ دو، اس کو اب ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ ایاز نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ اس موتی کو ایک پتھر سے توڑ ڈالا۔ موتی پتھر کی چوٹ سے چورا چورا ہو گیا۔ وہ غلام اپنے آقا کی آزمائش کے طریقوں سے واقف تھا، اسی لیے کسی انعام یا لالچ کے دھوکے میں نہیں آیا۔ اپنے مالک کا حکم اس کی پہلی ترجیح تھی، اس وجہ سے اس نے بلا چھو چرا اس حکم پر عمل کر ڈالا۔ موتی کا ریزہ ریزہ ہونا تھا کہ سب درباری حیران رہ گئے اور زور سے چلا اٹھے کہ ارے ندان، ارے بے وقوف، تیری ہمت کہ ایسا قیمتی موتی توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بادشاہ کے نقصان کی رتی برابر بھی تو نے پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر ایاز بولا کہ اے عقل مند صاحبو، ذرا غور کرو اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی قیمت زیادہ ہے؟ تمہاری نظر سلطانی فرمان پر ہونی چاہیے یا اس حقیر موتی پر؟ افسوس، تم نے ظاہر پر نگاہ رکھی اور تم نے باطن کو فراموش کر دیا۔ پس معلوم ہوا کہ تمہارا پیر و مرشد شیطان ہے، تم صراط مستقیم سے بٹک گئے۔ میرے نزدیک سلطان کے آبرو کا اشارہ کافی ہے، اور وہ روح ناپاک ہے جو ایک حقیر پتھر کو حکم شاہی سے زیادہ قابل احترام سمجھے۔ جب ایاز نے یہ راز سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا تو سب درباری جیسے کسی گہری نیند سے جاگے اور لگے بغلے جھانکنے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، اور بادشاہ نے کسی بات پر کان نہ دھرا اور غضبناک ہو کر بولا، تم سب قابل تعزیر ہو اور تم میں سے ایک بھی اس دربار کے لائق نہیں۔
اس معمولی پتھر کے سامنے تم نے میرے حکم کی تذلیل کی ہے، اور پھر جرات کو حکم دیا کہ ان سب ناخلف افراد کی گردنیں مار دو۔ جلات تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا تو ارکان دولت و حشمت ہاؤس سے کانپنے لگے۔ موت سامنے کھڑی تھی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت ایاز کو وزراء کی یہ ابتر حالت دیکھ کر ترس آیا، تو وہ ہاتھ باندھ کر سلطان محمود سے عرض گزار ہوا کہ اے آقا، تیری مہربانیاں ہم سب پر غالب ہیں، ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا اوقات کہ تجھے تیری مہربانی اور نوازشات یاد دلاؤں اور کوئی مشورہ دوں، لیکن ان سب نادانوں اور مجرموں کی گردنیں بھی تیری ہی دیوار پر ٹکی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ شکست کھا گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی غلطی اور جرم سے باخبر ہو گئے۔ اب اس گمراہی سے لوٹ کر تیری طرف آنا چاہتے ہیں، تو انہیں معاف کر دے، تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، کیونکہ تیرا رحم و کرم ہی ان کی آخری امید ہے۔ یوں بادشاہ نے ایاز کی سفارش کو قبولیت بخشی اور ہتاکاروں کو معافی دے دی۔ تو دوستو، اس قصے میں سبق کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اس حکایت میں ہم سب کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری دنیاوی آسائشیں ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمیں بہت پیاری ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے تو ہم طرح طرح کی توجیہات پیش کر کے، طرح طرح کے بہانے تراش کر اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں۔ خود اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ آرام اور آسائش کی زندگی دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تو ہم فوراً اس کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا حکم من و عن ماننے میں ہی ہم سب کی خیر و عافیت ہے، اس لیے کسی حیل و حجت سے کام لینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔